ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز مکرم محتشم امیر تحریک لبیک پاکستان PS 98 سید عاشر صاحب، جملہ ذمہ داران، کارکنان، عوام اہل سنت، میرے نبی سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان، ذمہ داران، عوام اہل سنت، محبین، علماء کرام، مشائخ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جس انداز میں سلام کا جواب دیا ہے اور جس کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، جن کو آج ہم نے آپ نے خراج تحسین پیش کرنی ہے، جن کو آج ہم ایصال ثواب کریں گے، وہ اس طبیعت کے حامل بالکل نہیں تھے۔ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایسی آواز دی ہے کہ اس آواز سے جہاں بھی آواز پہنچتی ہے کفار لرز رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی آواز بھی ایسی ہونی چاہیے، میرے قائد کی جو تربیت ہے اس تربیت کے لحاظ سے آپ کی آواز آنی چاہیے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تھوڑا ان کو چارج ہونے دو، اس کے بعد یہ دیکھتے یہ کتنا ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان یہ واحد جماعت ہے جس کے جلسوں میں خطیب سے زیادہ عوام بولتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ تبھی تو پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ خطیب تو شروع سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں نا، خطابت تو ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا، مگر بات یہی ہے کہ میرے قائد نے خود نہیں بولا بلکہ عوام کو بھی بلوایا ہے آپ نے، اور جب عوام بولی ہے تو پھر کفرستان پہ لرزہ طاری ہو گیا ہے کہ اس قائد نے، اس مرد کلندر نے کس انداز میں قوم کو کھڑا کر دیا، اور میرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں کیسے اجاگر کر دی ہے۔ اب ان کو روکے تو بھی یہ رکنے والے، ہاں تھوڑی سی آپ کے لبیک کے تھوڑے جو پہلے سے تو کافی بہتر آپ نے لبیک کے نعرے لگائے، ہاں مگر تھوڑی سی کمی ہے، شاید سردی کا اثر ہو، ہاں سردی بھی ہے نا جی، نہیں ہے تو پھر آپ کی آواز تھوڑی سی کم تھی، تھوڑی سی اور چاہیے ہمیں۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے نبی کے لیے ہے، کیونکہ یہ واحد تحریک ہے، یہاں کسی کے باپ کا نعرہ لگتا، کسی کا نعرہ لگتا،
کسی قوم کا نعرہ لگتا نہیں کسی لیڈر کا نعرہ لگتا، یہاں نعرہ لگتا ہے تو مدینے والے کا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اگر اللہ پسینہ ہے نا، اگر سردی لگ رہی ہے تو لبیک کے نعروں سے آپ نے اپنے آپ کو گرمانا بھی ہے، اور جب تک پسینہ نہ آئے اس وقت نعرے لگانے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کچھ ہاتھ جو ہے نا کچھ ہاتھ جو ہے نا نیچے ہیں، کچھ ہاتھ نیچے ہیں، یہ ہاتھ اللہ نے رسول اللہ کے لیے دی ہے۔ ہاں یہ ہاتھ دبے دبے نہیں رہنے چاہیے، ان ہاتھوں کو دبانا نہیں ہے، بلکہ ان ہاتھوں سے گستاخ کے گلے کو دبانا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے، ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے۔ آپ کو تو مزہ آئے گا نا، میرے نبی کا جو نام لیتا ہے اس کے تو رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ ہاں الحمدللہ اس دوران تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک عباسی صاحب جلوہ افروز ہوئے، تو الحمدللہ آپ کے نعروں نے، آپ کے جذبوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ یہ قوم کہاں سے آ گئی؟ ان کا قوم تو یہی ہے، مگر ان کا قائد سبحان اللہ، اللہ نے ان کو قائد انمول عطا فرما دیا، وہ ہستی عطا کر دی جنہوں نے 4 سال کے اندر قیامت تک کے لیے آپ نے کام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے لبیک والے جو نعرہ لگاتے ہیں نا، یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا جذبہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ دیوانہ بھار دیوانوں کی طرح جب یہ لبیک کے نعرے لگاتے ہیں نا، بڑا مثالی ہے، بڑے جذبے سے یہ نعرے لگاتے ہیں، اور ان کا جذبہ بھی دیکھنے والا ہے۔ نے کہا ان کا جذبہ مثالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قائد مثالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے دنیا کو تھکا دیا ہے، آپ نے دنیا کو جھکا دیا ہے، آپ نے دنیا کو منوا دیا ہے کہ یہ اہل سنت حنفی بریلوی صرف نعرے والے نہیں ہیں، صرف حلوہ والے نہیں ہیں، یہ حلوے کے ساتھ جلوہ والے بھی ہیں۔ ایسا ہی مفتی صاحب لبیک والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم صرف حلووں تک نہیں ہیں، ہمارا جلوہ دیکھنا ہے تو فیض آباد میں دیکھ لیجئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو اللہ رب العزت نے وہ مخلصین عطا کیے ہیں جن کی اخلاص آج بھی دیکھی جا رہی ہے۔ میرے قائد کی اخلاص اور محنت، آپ کی جو خدمت تھی دین کے لیے، آج بھی نظر آ رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کے قائد تو رخصت ہو گئے،
اب اس تحریک کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کا سوال تو وہاں ہوگا جہاں شخصیت پرستی ہو. نہیں سمجھے آپ؟ کیا ہوگا کا مسئلہ وہاں پر ہے جہاں کسی لیڈر کا نعرہ لگتا ہو، جہاں عمران کا نعرہ لگتا ہو، جہاں نواز کا نعرہ لگتا ہو، جہاں زرداری کا نعرہ لگتا ہو، جہاں بھٹو کا نعرہ لگتا ہو. ارے جن محفلوں میں نعرہ صرف میرے نبی کا لگتا ہو وہ تحریکیں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ذکر میرے نبی کا ہے اور میرے نبی کا ذکر قیامت تک رہے گا، اور لبیک کی صدائیں بھی قیامت تک آتی رہیں گی. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھوں کو بازیوں سے نکال کر ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے جلسوں میں، ریلیوں میں، دھرنوں میں، ہاں اجلاسوں میں الحمدللہ الحمدللہ نعرہ کسی کا نہیں لگتا، نہ یہ زندہ باد نہ وہ زندہ باد. یہاں پہ زندہ باد ہے تو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آپ کو اپنے نبی کو زندہ باد کہتے ہوئے مزہ آ رہا ہے نا؟ جب آپ بھٹو زندہ باد بولتے ہیں، جب عمران زندہ باد بولتے ہیں، جب آپ نواز زندہ باد بولتے ہیں، یا جب آپ میرے نبی کو زندہ باد بولتے ہیں، بتائیے گا. سرور ہو سکتا ہے بھٹو کا ماننے والا بھی ہو، مگر میں اس سے پوچھتا ہوں بھٹو زندہ باد میں مزہ آتا ہے یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں مزہ آتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ تھوڑا سا مجھے آپ کی قریب آنا پڑے گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. سچے من سے بولیے گا. ہو سکتا ہے آپ کا تعلق اب تو چلیں میں بھی پوچھ لیتا ہوں، آپ لبیک والے کون کون ہیں؟ واہ واہ، دوسرے تو ہی نہیں، میں کس سے بات کروں؟ نہیں سمجھے؟ بس میں بات کر لیتا ہوں. میں بھٹو کے ماننے والے سے بھی بات کرتا ہوں، میں نواز کے ماننے والے سے بھی بات کرتا ہوں، میں عمران کے ماننے والے سے بھی بات کر رہا ہوں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہاں اگر ان کا کوئی ماننے والا ہے، ماننے والا ہے، مانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر بات اتنی کرنا، اتنی بات کرنا، سچی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا کہ میرے نبی کو زندہ باد کہنے میں سرور ملتا ہے یا ان دنیا کے لیڈروں کو زندہ باد کرنے میں تمہیں سرور ملتا ہے؟ اگر میرے نبی کو زندہ باد کہنے میں سکون ہے، عافیت ہے، راحت ہے، تو پھر دعوت بھی یہی ہے. آؤ اسی تحریک میں. یہاں کسی کی بات نہیں ہوتی ہے، کسی کی بات نہیں ہوتی ہے. ارے یہاں پر کوئی زندہ باد نہیں ہے، میرے نبی کی آگے سب زندہ باد ہے تو میرا نبی زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप जब घर जाएं ना तो एक आपके अंदर तब्दीली होनी चाहिए। कहिए सुभान अल्लाह। क्या तब्दीली? इमरान वाली तब्दीली। कौन सी तब्दीली? इमरान वाली बोलिएगा। इमरान वाली तब्दीली नहीं। आप इतना नारा लगाएं और मेरे नबी का नारा लगाएं। कहिए सुभान अल्लाह। और नारा ऐसा पुरजोश लगाएं, इस अंदाज में लगाएं, ऐसी दीवानगी से आप नारा लगाएं। जब घर जाए ना तो आपकी आवाज में तब्दीली होनी चाहिए। मैं उस आवाज को खराब नहीं कहता जो मेरे नबी के लिए बुलंद हो। मैं उसको ये भी नहीं कहता कि आवाज बैठ गई है। अरे आवाज उठी तो अभी तो उठी है ना, ये आवाज बैठती नहीं है। हाँ, इसमें जो तब्दीली आ जाए। आप घर में जाएं, बाप पूछे, माँ भाई बेटा कोई भी पूछे ना कि आवाज में तब्दीली कहां से आई है, तो उसको जवाब देना ये इमरान की तब्दीली नहीं है, ये खादिम हुसैन रिजवी की तब्दीली है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया मुजद्दिद दौरान अमीरुल मुजाहिदीन मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, जब आप हमारे हलके में तशरीफ फरमा हुए तो इतने करीब से मैंने एक नारा लगाया, आंखों की ठंडक दिल का चैन, खादिम हुसैन खादिम हुसैन। जब ये नारा मैंने लगाया, उस वक्त नारा लगाया जब हमारी तहरीक बनी नहीं थी। 2016 की बात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं बनी थी, सियासी जमात नहीं बनी थी। उस वक्त की बात है जब मेरे कायद मेरे हल्के बल्दिया टाउन में जब आप जलवा अफरोज हुए, आपने अपने प्यारे कदम लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके कदमों के सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें असम्बलियों में पहुंचा दिया। मेरे कायद जब आए तो मैंने पहले से नारा बना लिया था, ये नारा बना लिया था कि आंखों की ठंडक दिल का चैन, खादिम हुसैन खादिम हुसैन। अपने तुलबा को, अपने चाहने वालों को मैंने जवाब भी याद करवा दिया था कि ये नारा लगाना, ये नारा लगाना। कौन सा नारा लगाना? जब मैं ये कहूं आंखों की ठंडक दिल का चैन, तो तुम्हें ये कहना है खादिम हुसैन खादिम हुसैन। जब आप हमारे हलके में तशरीफ फरमा हुए, 2016 है, तहरीक बनी नहीं है, मैंने नारा लगाया आपका, इतने दूर से लगाया। मेरे कायद ने फरमाया मौलाना, मैंने कहा जी उस्ताद जी, बोला इधर आइएगा। मैं करीब गया, जी उस्ताद जी। आपने फरमाया मौलाना मेरा नारा लगा रहे हो, मेरा नारा लगा रहे हो। ना ना ना, नारा नौकरों का नहीं लगता, नारा मालिकों का लगता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मेरे कायद वो कायद है जो अपना नारा लगने, मुझे बताइएगा सियासी जमात हो या मजहबी जमात, कोई ऐसी जमात है कि उसका कायद का नारा लगता हो और उसका चेहरा हशाश हशाश ना होता हो? अरे वो तो जबरदस्ती नारा लगवाते हैं कि हमारा नारा लगाएं, हमें जिंदाबाद कहें, हमें जिंदाबाद कहें, हमारी बात करें, हमारी बात करें। वो तो अपने कारकुनों को, अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को यही ज़हन देते हैं कि भैया हमारा नारा लगना है और इस अंदाज में लगना है और इस तरह लगना है। और जवाब वालों को भी याद करा देते हैं, यूं यूं जवाब देना है, इस तरह कहना है, ऐसे कहना है, ऐसे कहना है। हाँ, इससे कम बात नहीं करनी है, इस अंदाज की बात करनी है। हाँ, जब हमारा नारा लगे तो यूं लगाएं, जब हम आए तो
تو یوں نعرہ لگائیں، جب ہم جائیں تو یوں نعرہ لگائیں، جب ہم بولیں تو یوں نعرہ لگائیں، اور اس نعرے کے لیے لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ نعرہ لگائیے گا، نعرہ لگائیے گا۔ ہاں یہ جو پی ڈی ایم ہے، ہاں انہوں نے 11 جماعتیں مل کر، پی ڈی ایم 11 جماعتیں مل کر انہوں نے نعرے والوں کو بھی خرید کر، ہاں کہ نعرہ ہمارا لگانا ہے۔ ہاں آئے کہاں؟ مینار پاکستان میں، مینار پاکستان میں، اور آئے مقابلہ کرنے کس بات کے لیے؟ کہ خادم حسین رضوی کے جنازے کا ریکارڈ توڑنا ہے۔ میں نے کہا ارے تم کیا، تم ایک جماعت ہو، 2 جماعتیں، 3 جماعتیں، 4 جماعتیں؟ نا نا نا، 11 جماعتیں مل کر، اور پاکستان کی چوٹی کی جماعتیں مل کر وہ مینار پاکستان کے ایک ٹکڑے کو بھی بھر نہ سکے، مگر میرے قائد ملت اسلامیہ مفتی خادم حسین رضوی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کسی کیمرے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کور کر سکے، ارے کسی رپورٹر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ رپورٹ کر سکے، کسی چینل میں اتنی وسعت نہ تھی کہ اس مجمع کو دکھا سکے، بتا سکے، مجمع کی حیت کو بتا سکے، مجمع کی کیفیت کو بتا سکے۔ ارے یہ کیا بتائیں گے؟ میرے قائد کے جنازے میں کروڑوں لوگ تو آئے ہیں، مگر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ الحمدللہ۔ وہ جو باہر کھڑے ہیں، جو ساتھی میرے دوست، میرے بھائی میرے دیکھ رہے ہیں مجھے، اب یہ جو ہاتھ آپ بلند کریں، کھڑے رہنا، بھلے کھڑے رہے۔ میرے قائد نے تو بیٹھنا سکھائی نہیں، میرے قائد نے تو قوم کو کھڑا ہی رکھا ہے، بھلے کھڑا رہے، مگر اس وقت نعرہ لگ رہا ہے، میرے نبی کا لگ رہا ہے، اس پہ آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، اور لب پہ آپ کے میرے نبی کا ترانہ ہونا چاہیے۔ لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ مولانا کون سا مولانا ہے، یہ آیا اور ہماری مرضی ہم ہاتھ بلند کریں یا نہ کریں، ہم ہاتھ کھڑے کریں یا نہ کریں، ہماری مرضی، مگر یاد رکھیے گا جب ہم مسلمان ہیں تو میرے نبی کی جب بات ہوگی تو مسلمان میں خود وجد آئے گا، خود وہ کرنٹ لگے گا جو ایمانی کرنٹ ہے۔ الحمدللہ یہی کرنٹ، ہم تو تم تو اپنے ہو، وہاں اپنے ہو، مسلمان ہو، ارے وہ لوگ جو دین کا نام نہیں لیتے ہیں، جو دین اسی بات سننے کو گوارا نہیں کرتے ہیں، اسمبلیوں میں ہم نے ان سے بھی نعرہ لگوایا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے قائد کے مجلس میں، میرے قائد کے مجلس میں ایک بیٹھا ہوا تھا، معذور شخص تھا، دونوں ہاتھوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور تھا، ہاں لبیک کی ان محفلوں میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ کی باتیں سماعت کر رہا تھا، میرے نبی کی بات سن رہا تھا۔ سنتے سنتے جب انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی کی عزت کی بات آتی ہے تو لوگ ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہاتھ بلند کر دیتے ہیں، اور میرے نبی کی عزت کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، وہ بھی لبیک کے نعرے لگاتا تھا، مگر ہاتھ بلند نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہاتھوں سے معذور تھا، ہاتھوں سے معذور تھا۔ مگر اسٹیج پر میرے قائد بیٹھے ہوئے تھے، میرے قائد جلوہ افروز تھے، ہاں مجدد دوران جلوہ افروز تھے، امیر المجاہدین جلوہ افروز تھے، ہاں اس کی تمنا یہ ہوئی کہ لبیک کے نعروں کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی کاش کے ٹھیک ہو جائے، ان میں بھی تندرستی آ جائے، میں بھی اپنے نبی کے لیے ہاتھ بلند کر دوں، میں بھی اپنے
نبی کے لیے ہاتھ بلند کر دوں. بس میرے رب نے اس کی اس خواہش کو پوری کر دی. جب انہوں نے لبیک کے نعرے لگانے شروع کیے, اس معذور شخص نے بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی, حرکت دینے کی کوشش کی, حرکت دینے کی کوشش کی, حرکت دینے کی کوشش کی. میرے رب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تندرستی عطا کر دی اور لبیک کے نعرے لگاتے رہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. الحمدللہ یہی ہاتھ ہے, یہی ہاتھ ہے. ان ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہے, ان ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہے. بغیر اسلحے کے میرے قائد نے ان خالی ہاتھوں کو وہ تلوار بنا دیا ہے, وہ ایٹم بم بنا دیا ہے. جب یہ میرے نبی کے عزت و عظمت کے لیے یہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں تو امریکہ بھی تھر رہا ہوتا ہے, ہاں برطانیہ میں بھی خوف طاری رہتا ہے, گستاخان رسول بھی لرز رہے ہوتے ہیں. جہاں میرے نبی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر لبیک والے جو دھیمی دھیمی انداز میں نہیں بلکہ میرے نبی کے صحابہ والا جذبہ سینے میں لے کر نعرہ یوں ہی لگاتے ہیں, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ نے دیکھا کہ میرے قائد کے جنازے میں کتنے لوگ تھے, بتائیے گا جی. پاکستانی میڈیا تو ہے ہی میڈیا ایسی ہے نا. نیوزی لینڈ کی میڈیا نے ہمیں بتایا کہ 1,43,00,000. بتائیے گا, میرے خیال میں آواز اس کی نہیں جا رہی آخر تک. 1,43,00,000. آسٹریلیا کے میڈیا نے ہمیں یہی بتایا کہ 1,70,00,000. 1 کروڑ بولیے گا, 1,70,00,000. یہ 1,70,00,000 میڈیا کی وجہ سے نہیں آئے. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. 1,70,00,000 جو لوگ میرے قائد کے جنازے میں آئے ہیں, آپ کو سلامی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کی خدمت کو سلامی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ کسی کی مدد سے نہیں آئے ہیں, یہ میرے قائد کی محنت اور میرے رب کی مدد سے آئے تھے, بغیر میڈیا کے مدد کے آئے تھے. اور یہ پیغام دے گئے دے گئے دے گئے, اسلام کسی کا محتاج, اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. 1400 سال سے لے کر اسلام آج تک عروج پر ہے, عروج پر رہے گا. ہاں ہاں, اس کو کوئی دبا سکتا نہیں ہے. جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. میڈیا نے دبانے کی کوشش کی, حکومت نے دبانے کی کوشش کی, اداروں نے دبانے کی کوشش کی کہ ہم ان کو دبائیں گے, نہ یہ رہیں گے, نہ ان کا نام لیوا رہیں گے, نہ ان کے چاہنے والے رہیں گے. مگر ان کی بھول تھی بھول, ان کو معلوم نہیں ہے, ان جاہلوں کو, ان کم عقلوں کو اس بات کا علم نہ رہا کہ میرے قائد نے تو کام کر دیا ہے, میرے قائد نے تو کام اتار دیا ہے, میرے قائد نے تو ان لوگوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دیا ہے, میرے نبی کا عاشق بنا دیا ہے, میرے نبی پر سب کچھ قربان کرنے والا بنا دیا ہے. ارے ابھی یہ مر تو سکتے ہیں, کٹ تو سکتے ہیں, ہاں ہاں ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, زبان تو کٹ سکتی ہے, مگر ابھی زبان سے لبیک کے نعرے ختم نہیں ہو سکتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ جو کروڑوں کا مجمع آیا ہے,
یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ خادم حسین رضوی کی محنت کی صورت میں، یہ آپ کو میرے رب نے طاقت بنا دی ہے۔ الحمدللہ لبیک کا بچہ بچہ میڈیا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ لبیک والوں کا بچہ بچہ میڈیا ہے، بڑے بڑے چینلوں سے بھی بڑی میڈیا میں ہمارے لبیک والے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، ان کو تو کوئی مسائل نہیں ہیں، ان کے پاس تو کروڑوں کے وسائل ہیں، بڑے بڑے کیمرے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی بڑی سہولیات ہیں۔ ہمارے لبیک والوں کے پاس ہے کیا؟ مگر سبحان اللہ، ان کا ایک آئی ڈی بند کر دے تو دوسری کھول دیتے ہیں، دوسری کھول دیتے تیسری کھول دیتے ہیں، تیسری بند کر دی جائے تو چوتھی کھول دیتے ہیں، آئیڈیوں کی انبار لگا دیتے ہیں، اور پھر آئیڈیوں کا نام بھی یہی رکھ دیتے ہیں۔ تم کتنی آئی ڈی بند کرو گے، ہم تو اور آئیڈیاں بنائیں گے۔ آئی ڈی کا نام بھی یہی رکھ دیتے ہیں، جو پیج بند ہوتے ہیں ان پیجوں کا نام بھی یہ رکھ دیتے ہیں۔ ہاں انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ ان کی خبر نہ پھیلے، ان کی بات نہ گونجے، ان کی بات نہ جائے، ان کی آواز دب جائے۔ ان کو معلوم نہیں ہے یہ انسان کی آواز نہیں ہے، یہ تو پروردگار عالم نے جو نظام دیا ہے، نظام مصطفیٰ میرے نبی کو دیا ہے، یہ تو اس کی آواز ہے، اور اس آواز کو دبانے والے چاہے فرعون ہو یا نمرود ہو یا شداد ہو یا ابو جہل ہو، وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، مگر میرے نبی کا نظام، میرے نبی کا نام، میرے نبی کی ذکر، میرے نبی کا نعرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں لبیک والوں نے یہ عہد کر لیا ہے، تم جتنا روکو گے ہم اتنا ابھر کے سامنے آئیں گے۔ ہمیں کوئی دبا سکتا، ہمیں کوئی جھکا سکتا، ہمیں کوئی روک سکتا؟ ہاں ہم دبنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی طاقت سے نہیں چل رہے، ہم اسلام کی طاقت سے چل رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ میں سے ہر ایک بندہ میڈیا ہے نا؟ پکی بات ہے نا؟ آپ دین کے پیغام کو، لبیک کے پیغام کو عام کرتے ہیں نا؟ ہاں جو کرتے ہیں سبحان اللہ، جو نہیں بھی کرتے ہیں وہ عہد کر لیں۔ ایک نمبر دے رہا ہوں آپ کو، اس پہ اپنا نام، علاقے کا نام اور لبیک کا نعرہ لکھ کر آپ میسج کریں گے۔ وہ مجھ سے آپ کو اگر کوئی کام ہو تو اس پر آپ فون مت کیجئے گا، تحریراً بھیج دیجئے گا۔ آپ کا جو میرے بس میں ہوگا، جو مجھ سے ہو سکے گا، انشاءاللہ آپ کا کام پورا کر دیا جائے گا۔ مگر آپ کو لبیک کے پیغام موصول ہوں گے اس نمبر سے، واٹس ایپ گروپ بنے گا آپ کا، اور آپ نے کرنا یہ ہے، ان یہود و نصارہ کو آپ نے مقابلہ کرنا ہے ان سے۔ جب بھی کوئی پیغام آئے تو لبیک کا نعرہ لگا کے اس کو آگے شیئر کر دے، اپنی طاقت کا اظہار کریں۔ موبائل نکالیے گا، اس پہ اپنا نام اور پتہ اور لبیک کا نعرہ لکھ کے سینڈ کیجیے گا۔ 0313 25 86، اب سنیوں والا عدد آئے گا 212، 0313 پھر سماعت کیجیے گا 0313 25 90 نہیں 25 86 212۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان، میرے قائد نے فرما دیا تھا کہ لبیک والے وہ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، اور دین کسی کا محتاج، دین کسی کا محتاج، دین کسی کا محتاج نہ ہے، نہ رہا ہے، نہ رہے گا۔ الحمدللہ میرے قائد نے جو تربیت کی ہے یہ وہی تربیت ہے۔ لوگ اب ہم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب فراز نے جو گستاخی کی ہے، فراز نے جو میرے نبی کے خاکے شائع کیے ہیں، اس پر جو تحریک لبیک پاکستان نے حکومت پاکستان سے معاہدہ کیا ہے، اب اس معاہدے کا کیا ہوگا؟ اب اس معاہدے کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا معاہدے کا کیا ہوگا؟ وہ تو میرے قائد معاہدے پر
پر جو ہوگا وہ فرما کے گئے ہیں کروڑوں کا مجمع اپنے جنازے میں بلا کر آپ نے پیغام دے دیا معاہدے پر عمل کرنا، معاہدے پر عمل کرنا۔ ہاں اگر عمل نہ کیا یہ کروڑوں کا جو مجمع میرے جنازے میں آیا ہے، اگر عمل نہ ہوا اے حکمرانوں یہ تمہارے جنازے بھی نکال دیں گے اور تمہیں زمین میں گاڑ کر نعرہ یہی لگائیں گے، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ جو نبی کی گستاخی کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، من سب نبیان، من سب نبیان۔ ارے ہم کوئی اپنے باپ کے بے ادب کو برداشت نہیں کر سکتا، ہم تو غیرت مند مسلمان ہیں، ہم اپنی نبی کی گستاخی کب برداشت کریں گے؟ اور گستاخوں کو جو پناہ دے گا، جو ان سے دوستی لگائے گا، جو ان سے یاری لگائے گا، جو تعویلات پیش کر کے ان کو بچانا چاہے گا، اپنے ملک میں رکھنا چاہے گا، یاد رکھیے گا ہم ان کو وہ کچھ سکھا دیں گے جو صحابہ نے گستاخوں کو سکھایا تھا، ہم ان کو بتا دیں گے 1400 سال پہلے صحابہ کا جذبہ بھی مثالی تھا، اور 2020 میں رضوی لشکر کا، لبیک والوں کا، مسلمانوں کا، اہل سنت کا جذبہ بھی انشاءاللہ مثالی ہے۔ ہماری جانوں کے نذرانے پیش ہوئے تو پیش کریں گے، سینوں پہ گولیاں کھانی پڑی تو کھائیں گے نا، مگر گستاخ کو پاکستان میں برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہم اس مجمع کی توسط سے، آج کی محفل سے ہم حکومت وقت کو یہ بتا رہے ہیں، گستاخ کو کان سے پکڑ کر، اس سفیر کو کان سے پکڑ کر، ہاں فرانس کے اس خنزیر کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دو، ورنہ میرے قائد نے اعلان کر دیا ہے، میرے نبی کا فرمان سنا دیا ہے، قیامت تک کے لیے فتویٰ دے دیا ہے، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ اور بھائی گستاخ سے کس کس کی دوستی ہے کسی کی دوستی؟ تو پھر ہاتھ بلند کرے نا، اگر گستاخ ملے تو چھوڑیں گے آپ؟ میرے نبی کا کوئی گستاخ ملے چھوڑیں گے؟ پھر ہاتھوں کو تلوار بنا کر من سب نبیان، اور من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی گالی دے، آپ برداشت کر لو، آپ کے باپ کو گالی دے برداشت کر لو، آپ کی قوم قبیلے کو گالی دے برداشت کر لو، آپ کے لیڈر کو گالی دے برداشت کر لے، مگر میرے نبی کی شان میں اگر کوئی بولے گا ہم اس کی زبان کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہی بات میرے قائد نے حدیث کی صورت میں مسلمانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو یاد کروا دیا ہے، من سب نبیان، من سب نبیان۔ میرے قائد نے یہی فرمایا ہے کہ گستاخ کو آپ جب للکارے تو پھر ڈھیلا ڈھیلا نہیں، بلکہ آپ کی آنکھیں سرخ ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں سختی ہونی چاہیے، اور آپ کے ہاتھ تلوار بننے چاہیے، اور آپ کا گمان یہ ہونا چاہیے گویا کہ آپ نے گستاخ کو پکڑا ہوا ہے، ہاں دبوچا ہوا ہے، زمین پہ گرایا ہوا ہے، اس کے سر کو تن سے جدا کر رہے ہیں لوگ۔ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ آخری معرکہ ہمارا ان کا ہونا چاہیے۔ ارے بھیا آپ کی آواز میں تبدیلی آنی چاہیے، جو میں نے کہا تھا، آپ گھر جائیں نا تو آواز آپ کی تبدیل ہو، اور آپ یہی تبدیلی دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک